آپ نے جو مفتی طارق مسعود صاحب کے ویڈیو پر ریئیکشن جو دیا ہے طلاق کے مسئلے پر، شیخ کفایت بھائی کے کچھ سوالات ہیں طلاق کے مسائل میں طور پر. جی بلال بھائی. جی میرا یہ سوال ہے مولانا صاحب، جیسے 3 طلاقیں اکٹھی دینا، آپ نے حدیث سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نافذ ہوئی کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے گا وہ 3 شمار ہوں گی، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے نا، ایسا بلکہ اس طرح ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں 3 طلاق کسی نے دے دیا تو 1 ہوگی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے، لیکن اس طرح طلاق دینا چونکہ جرم ہے، چونکہ یہ جرم ہے، غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس لیے اگر ایسا کوئی کرے گا تو ہم اس کی بیوی سے الگ کر دیں گے، اس کو نافذ کر دیں گے. تو یہ انہوں نے ایک قانون بنایا، ایک تعزیر، جس کو تعزیری سزا کہتے ہیں، ایک سزا انہوں نے تجویز کی. تو دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، شرعی فتویٰ میں اور ایک قانونی سزا میں بہت فرق ہوتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ، میرا کیا سوال ہے، کلیئر کر لیجیے، آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہے ہیں، آپ ذرا سن لیجیے، آپ کو جواب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. جی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ شرعی فتویٰ نہیں، انہوں نے ایک قانون بنایا ہے سزا دینے کے لیے. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی سزا دی جاتی ہے کسی کو، تو سزا میں اس کے لیے جو چیزیں جائز ہوتی ہیں وہ چیزیں اس سے چھینی جاتی ہیں. جیسے مان لو آپ نے کسی کو عمر قید کی سزا دے دیا، تو اس کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا جائز تھا، اپنے گھر میں رہنا جائز تھا. تو ظاہر سی بات ہے، جو عمر قید دیں گے، کہیں بند کر دیں گے اس کو، تو بیوی بچوں سے آپ نے اس کو الگ کر دیا، اس کے گھر سے آپ نے اس کو الگ کر دیا. تو اب اگر وہ یہ کرنے لگے کہ یار ہماری بیوی کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا، آپ کو نہ تو ہمیں جیل میں رکھنے والے، ہمارے گھر میں رہنا، میرا گھر خریدا ہوا ہے، اللہ نے میرے لیے زمین حلال کی، آپ کو نہ تو ہمیں اس کوٹری میں بند کرنے والے. تو کہیں گے کہ بھائی یہ تو تمہاری سزا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے حلال کر کے رکھا تمہاری بیوی کو، تمہارے گھر کو، سب کچھ تمہارا ہے، لیکن تم ایک جرم کر چکے، اس لیے اب تمہاری سزا ہے کہ یہاں تم بند رہو گے. تو یہی مسئلہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سزا طے کی، تو سزا میں اس سزا کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ بیوی حرام ہو چکی اس لیے الگ کر رہے ہیں، حلال ہے اس لیے الگ کر رہے ہیں، یہی تو سزا. ورنہ اگر وہ حرام ہوئی تو سزا کہاں ہے بھائی؟ اگر بیوی حرام ہوتی تو سزا ہوتی نہیں. تو سزا کا مطلب یہ ہے کہ بیوی تو حلال تھی، اس کے ساتھ رہ سکتا تھا، لیکن نہیں رہنے دیں گے عمر فاروق رضی اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب و سنت کی گائیڈ لائن کو فالو نہ کرتے ہوئے یہ طلاق کی عادت بنانا، یہ وہ جرم ہے، اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا کہ ہم الگ کر دیں گے. تو یہ ہے ان کا مسئلہ، ان کا ایک قانون تھا. باقی شرعی فتویٰ الگ ہے، اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتوے کی زبان میں اسی کو مانتے کہ بھائی ٹھیک. جی اب بولیے کیا بولنا ہے. میرا یہ سوال تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا کہ ان کو الگ کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہی ہے نا کہ طلاق تو واقع نہیں ہوگی لیکن الگ کر دیں گے. جب دیکھیں طلاق واقع ہو ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو شریعت کے جو کچھ قوانین ایسے ہیں کہ قانون ہے نا، شریعت حد طے کرے گی کہ کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت سے اوپر جا کر، یعنی شریعت نے کوئی حدود نہیں لگائی، کوئی قانون نہیں لگایا کہ جو 3 طلاقیں دے گا تو اس پر یہ پابندی لگا دی جائے گی، یعنی اس کو اپنی بیوی سے الگ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر نے ایک ایسا کام کیا جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. آپ صرف حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو بحیثیت ایک مسلمان دیکھ رہے ہیں، آپ بحیثیت ایک حاکم دیکھیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ سن لیجیے، آپ سن لیجیے، اس کے بعد بولیے گا، آپ کو موقع دیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو یہ اشکال تب نظر آئے گا، تب محسوس ہوگا جب آپ ان کو بحیثیت ایک مسلمان دیکھیں گے کہ بھئی جب شریعت نے اس چیز کو حلال کیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح اگر کوئی بھی شخص شریعت کے کسی مسئلے کو حرام قرار دے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں اسے حق حاصل نہیں ہے. لیکن جب کوئی حاکم سزا دے گا، جب کوئی حاکم سزا دے گا تو سزا میں یہی ہوگا کہ جو حلال اس کو حرام کیا جائے گا. حرام کا مطلب یہ نہیں کہ شرعی طور پہ حرام کیا جائے گا، اس کو الگ کیا جائے گا. آپ اگر یہ ہر حاکم پر یہ اصول اپلائی کرنے لگے تو کسی کو سزا دینا امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے. اور ہر سزا شریعت نے کچھ خاص جرائم کی سزا طے کی ہے. جیسے چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، اسی طرح سے زنا کرے گا سنسار کر دیں گے، خون کا بدلہ خون ہے. باقی ایک حاکم کو اسی لیے میں نے کہا نا تعزیری سزا ہے. تعزیر کا مطلب ہے کہ ایک حاکم کے پاس بھی اختیار ہے سزا تجویز کرنے کا، سزا جو ہے قانون بنانے کا. ایک حاکم، ہم جب اس کو حاکم بول رہے ہیں تو اس کو یہ اختیار ہے. تو جو سزائیں 2 طرح کی ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے. ایک وہ سزا جو اسلامی حدود ہے،
یعنی جو اللہ نے طے کر کے رکھے اس جرم کی یہ سزا ہے، اس کو اسلامی حدود بولتے ہیں. اور ایک تعزیری سزا. تعزیر کا مطلب یہ کہ اس کی سزا کیا ہو یہ اسلام نے طے نہیں کیا، وہ حاکم کے اوپر ڈال دیا. وہ حاکم اپنی مرضی سے اس کو کوئی بھی سزا تجویز کر سکتا ہے. اب یہ جو دوسری کیٹیگری ہے نا سزا کی، تعزیری سزا، اس کیٹیگری میں کوئی بھی ایکشن لے گا حاکم تو اس ایکشن میں جس مجرم کو سزا دی جائے گی اس مجرم سے کچھ نہ کچھ چیزیں چھینیں گی. یعنی جو شریعت میں اس کے لیے حلال ہے وہ اس قانون کی، تعزیری قانون کی وجہ سے وہ چیز چھین جائے گی اس سے. جیسے میں نے مثال دیا نا کہ کسی کو قید کیا، یہ تعزیری سزا ہے نا. قرآن نے تو نہیں بتایا، حدیث میں تو نہیں کہ اس کی کسی جرم کی وجہ سے کسی کو قید کر لو، لیکن ایک حاکم قید کی سزا دے سکتا نا. اب قید کی سزا دے گا تو اس کی بیوی کو الگ کر دے گا، اس سے وہ ایک کوٹری میں بند کر دے گا، اس سے گھر سے الگ کر دے گا. اب وہ کہے کہ قرآن و حدیث میں ہماری بیوی حلال ہے، ہمارا گھر حلال ہے، آپ قرآن و حدیث کے خلاف کیسے ہو سکتے ہو؟ بھائی سزا کیسے بنے گی؟ اس پوائنٹ کو سمجھیے آپ. ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ بات میں نے جہاں سے شروع کیا تو وہیں پہ آتا ہوں. آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صرف بحیثیت مسلمان سے مت دیکھیے کہ مسلمان ہونے کے سے شریعت یہ کہتی ہے انہوں نے ایسے کیوں کر دیا. بحیثیت خلیفہ، بحیثیت حاکم دیکھیے کہ حاکم پہ سزا کے طور پر انہوں نے ایسا کیا، اور سزا جب دیں گے تو کچھ نہ کچھ چیزیں چھینی جائیں گی. جی جی مولانا صاحب میر، آپ نے کہا کہ سزا کے طور پر بحیثیت حاکم، تو حاکم بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے. ہاں، اللہ اس کے رسول نے اس کو یہ حق دیا. اللہ اس کے رسول نے اس کو حاکم کو ایک آپ صرف اتنا بتا دیجیے کہ ایک حاکم کا آپ کچھ اپڈیٹ ہے کہ نہیں، میں پہلے تھوڑا سا چیک کر لوں. ایک حاکم کے پاس تعزیری سزا کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی دے سکتا ہے. دے سکتا ہے، اس کو آپ مانتے ہیں نا؟ اوکے. جی یہ تعزیری سزا کا جو اختیار آپ مان رہے ہیں، ظاہر بات ہے یہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو ہے نا. ایسا تو ہے نہیں کہ جو ہے اس کو وہ تعزیری کی سزا کا جو اختیار ہے یہ قرآن حدیث کے خلاف جا رہا ہے. وہ مولانا صاحب ایک سوال ہے کہ آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. ایک منٹ آپ یہ بولیے گا، آپ اس بات کو سمجھے جب آپ نے خود یہ کہہ دیا کہ ایک حاکم کو تعزیری سزا کا اختیار ہے، اور آپ کیا کہیں گے؟ پوری دنیا کا اتفاق ہے، ہمارے علم کے اب تک کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کرے کہ ایک حاکم کو تعزیری سزا دینے کا اختیار نہیں. تو ایک حاکم کو جب تعزیری سزا کا دینے کا اختیار ہے، یہ بھی تو قرآن و حدیث کی روشنی میں نا، یہ بھی تو قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں ہے. یعنی اسلام ہی نے اس کو یہ اختیار دیا. تو اگر کسی عام فرد کے لیے کوئی مسئلہ شریعت نے بتایا ہے وہ اسلام نے بتایا، لیکن ایک حاکم کوئی ایکشن لے، کوئی سزا لے، تو یہ بھی اس کو شریعت نے اختیار دیا. دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ٹکراؤ تک وہ ایک عام آدمی اور دوسرے عام آدمی مل کے کسی مسئلے میں وہ کہے حلال یہ کہے حرام، وہ آپ ٹکراؤ کی بات پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے لیے کوئی چیز جائز ہے اور ایک خلیفہ بطور سزا اس کی یہ سہولت چھین رہا ہے تاکہ اس کو سزا دی جا سکے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ایک حاکم کو شریعت ہی نے اس کو اختیار دیا. جی جی مولانا صاحب آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیں گے کہ حضرت عمر نے کیا سزا نافذ کی تھی واقعتاً، ایسی کیا سزا نافذ طلاق کے؟ جی ہاں یہی سزا نافذ کی تھی کہ اگر کسی نے طلاق سنت کے علاوہ کسی بھی طریقے سے طلاق کی بدعت دیا، ہم اس کی بیوی کو الگ کر دیں گے، اس چیز کو اس پہ نافذ کر دیں گے. جی یعنی کہ ان کا میاں بیوی الگ ہو جائیں گے؟ ہاں الگ ہو جائیں گے. یعنی شرعاً وہ شادی کر سکتے ہیں، ساتھ میں رہ سکتے ہیں، اس بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا نا کہ تمہارے لیے گنجائش تھی. صحیح مسلم کی روایت میں کہ گنجائش تھی لیکن ہم ختم کر رہے ہیں. کیوں ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ سزا دینا ہے. تو وہ بحیثیت فتویٰ یہ مان رہے ہیں کہ اس چیز کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ یہ جرم بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو ہم یہ گنجائش ختم کر رہے ہیں سزا کے لیے. تو اللہ کا قانون نہیں بدل رہے، قانون ہے، گنجائش ہے، لیکن یہ جرم بار بار اس جرم کی روک تھام کے لیے ہم یہ قانون بنا رہے ہیں. ایسا کسی نے کیا تو ہم نافذ کر دیں گے اس کو. جی مولانا صاحب جیسے چاروں ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا چاروں مذاہب میں اس کو اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائے تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ کیسے ممکن؟ جی چاروں ہے نا؟ ہاں متفق. جی مولانا میرا یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاروں ائمہ اربعہ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اتنی بڑی حلال و حرام میں انہوں نے غلطی کر دی کہ ان کو چاروں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہم عقلی سوچیں کہ امت دیکھیں پورے
उम्मत इस पर जब चारों इमाम अरबा का इस पर इत्तफाक हो गया तो जाहिर सी बात है इजमा हो गया कि 4 फकीह हैं दुनिया में जिनको फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में, तो चारों के चारों ने एक मसले पर उनका इत्तफाक हो गया और कोई उनकी मुखालफत करने वाला नहीं है, उनके कौल के खिलाफ जाने वाला नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो अक्ली भी इसका यानी कि बदी चीजें हैं कि वो जमा हो गए इन चीजों पर चारों के चारों। किसी ने इख्तिलाफ नहीं है कि रफ़ाए देन में इख्तिलाफ मिलता है, आमीन बिल छोटे छोटे मसाइल में इख्तिलाफ है, ठीक है। ये हलाल और हराम का मसला था, इतना बड़ा मसला था, और कुरान आप कहते हैं कुरान और हदीस वाजे है, तो ये कैसे मुमकिन है अकली तौर पर कि चारों के चारों इस पर जमा हो गए कि 3 तलाक 3 होती है, वाक़ई हो जाती है। एक ने भी इत्तेफाक नहीं किया, ये नहीं कहा कि भाई 3 एक होती है 3 नहीं होती, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, इतना लंबा आपने लंबी तकरीर की आपने ना, तो मैं चूंकि बोलता नहीं बीच में, ये 2 लाइन में आप कह सकते थे ना कि चारों अइम्मा इस पे मुत्तफिक कैसे हो गए। हम उसको मानते हैं कि चारों मुत्तफिक है, लेकिन सिर्फ ये एक मसला नहीं है, आप इस पे परेशान है ना। हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, हमारे पास तकरीबन 20 मसाइल ऐसे हैं, बल्कि मैं एक पूरी किताब लिख रहा हूँ इंशाल्लाह, जब एक अच्छी तादाद जमा हो जाएगी तो रिलीज करूंगा, जिसमें मैं ऐसे सारे मसाइल को जमा कर रहा हूँ जिसमें चारों अइम्मा मुत्तफिक है लेकिन वो गलत है। मैंने अपनी किताब अहकाम तलाक में ऐसे 10 मिसालें जमा की हैं और उसके दुगना मिसालें मेरे पास है ऑलरेडी, अब तक जमा हो चुकी हैं। लेकिन मेरी किताब जब छपी थी तो उसमें मैंने 10 डाला था, 10 मिसालें जिसमें चारों इमाम मुत्तफिक है लेकिन वो गलत है। मैं आपसे एक सवाल मिसालें दे सकते हैं आप? अरे बिल्कुल भाई, मैंने लिख रखा है, वो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा, सिर्फ एक सवाल, ये उनमें उसमें नहीं है। अच्छा, उसमें है उस टॉपिक में, लेकिन एक ऐसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, जी अगर आपकी बीवी बीमार होगी तो इलाज कौन कराएगा, आप या बीवी के आपकी बीवी के वालिद साहब? जिम्मेदारी किसकी है? मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन चारों इमाम तो कहते हैं कि बाप की जिम्मेदारी, शौहर की जिम्मेदारी नहीं है जी। फिर ये चारों मुत्तफिक कैसे हो गए? आप चारों के इस पर जैसे कुरान और हदीस में कोई वाज़े नुसूस हमें मिलता है? नहीं, इत्यादि मसला है या फिर? अरे भाई, मेरे भाई, आप तो दलील की दुनिया में चले गए, तो मैं भी तो जा सकता हूँ ना उसमें। मैं सिर्फ ये आप देखिए, आपने तलाक के मसले में एक सवाल उठा दिया कि चारों कैसे मुत्तफिक हुए, तो मैं इस ताज्जुब के रफा के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं दलील की दुनिया में जा सकता था, वहां पे भी मैं दलाइल से बात कर सकता था, लेकिन मैं दलील पे बाद में आ सकता हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि चारों इमाम मुत्तफिक हैं कि अगर बीवी बीमार हुई, शौहर इलाज नहीं कराएगा, कौन करा? मतलब शौहर करा सकता है, कोई भी बाजू वाला करा सकता है भाई, लेकिन जो जिम्मेदारी है ना, जो वाजिब है इलाज, जो असल जिम्मेदार है, वो बीवी का बाप है, लड़की का बाप है। शौहर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कर दे तो एहसान है, लेकिन शौहर अगर इलाज नहीं कराता है तो इसका जुर्म नहीं, उसकी वो ये नहीं कहेंगे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, वो जाए अपने मैके इलाज करा के आए। वो ये चारों का इत्तेफाक है इस मसले पे, चारों मसला का इत्तेफाक है। आपने कहा इसको आप नहीं मानते, तो ये चारों कैसे मुत्तफिक हो गए इस मसले में? नहीं मौलवी साहब, मैंने ऐसे नहीं कहा, मानता नहीं मैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये नुसूस से इसमें हमें क्या मिलता है? अगर इसमें कुरान या हदीस वाजे है कि शौहर भी इलाज कराएगा, जिम्मेदारी। आप दलील की दुनिया में जा रहे हैं, तो उसका जवाब ये कि हम भी जा सकते हैं ना दलील में। जी, आप जाएं, आप जैसे आप पहले मसला ये है भाई, असल मसला ये है कि आप तलाक के मसले पे ऐसी बात क्यों कह रहे हो कि लोग कैसे चारों इत्तेफाक हो गए? जब मैं एक मिसाल दे रहा हूं उसमें भी तो चारों मुत्तफिक है, तो आप दलील की तरफ जा रहे हो, हमें भी तो हक दो ना दलील की तरफ जाने की। हम जब तलाक का मसला हम पेश करते हो, आप बोलते हो यार ये चारों मुत्तफिक है, आप इसके खिलाफ क्यों जा रहे हो? मैंने मिसाल दे दिया, आप भी चारों के खिलाफ जा रहे हो, फिर कहते हो कि आपके पास दलील है इसलिए जा रहे हो, तो भाई हमारे पास भी दलील, हम भी जा रहे हैं ना। चाहिए, ठीक है, ये जवाब आप लोग देते हैं, तो भाई ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छी अम्मी ने, मैं भी नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, किसी तलाक का मसला नहीं मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं कि चारों मुत्तफिक हैं, लेकिन वो बात दलील के खिलाफ है। चारों का मुत्तफिक हो जाना कोई, अभी देखिए बहुत सारे मसाइल हैं भाई क्या बात को लंबा करूं, मेरी किताब पढ़ लीजिए। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं कि चारों मुत्तफिक हैं, लेकिन चारों के इत्तेफाक पर दलील नहीं है। दूसरे लोगों ने, अच्छा बीच में एक बात और आपने कही थी कि किसी ने यानी चारों ने इत्तेफाक किया, इसके खिलाफ कोई नहीं गया, ऐसा नहीं है। चारों का इत्तेफाक अलग है, पूरी उम्मत का इत्तेफाक अलग है। अगर पूरी उम्मत मुत्तफिक होती है ना तो इजमा हो जाता है, उसको हम इजमा बोलते हैं, हम उसके खिलाफ जा ही नहीं सकते। लेकिन ये चारों का इत्तेफाक का मतलब ये नहीं है कि दूसरे अहले इल्म भी उसको मान रहे हैं। किसी मसले में अगर चारों मुत्तफिक है, जैसा भी इलाज का मसला मैंने आपको पेश किया ना कि चारों इम्मा कहते हैं कि अगर बीवी बीमार हुई
تو شوہر کی ذمہ داری. لیکن چاروں سے ہٹ کر بعض علماء کی رائے ہے نہیں وہ بیوی بھی باغی نا تو اس کی ذمہ داری بھی شوہر کی ہے, اس کے علاج کی ذمہ داری بھی شوہر کی, یہ قول موجود ہے, فقہ کا قول موجود ہے. تو یہ اس طرح کی رائے رکھنے والوں نے ظاہر سی بات ہے کہ چاروں ائمہ کی بات نہیں مانی. تو ایسا نہیں ہے بھائی چاروں متفق ہو گئے تو دوسرے لوگوں نے اختلاف نہیں کیا, بہت سارے اہل علم نے اس کے خلاف کیا. خلاصہ یہ میرے بھائی کہ یہ دلیل آپ مت دیجیے کہ چاروں متفق, کیونکہ اس کو خود آپ نہیں مان رہے ہو. آپ جب میں مثالیں دیتا ہوں تو آپ کہتے ہو نہیں اما عائشہ کی حدیث سے فلاں, یہ آپ دلیلوں کی طرف جا رہے ہو. اچھا ایک چھوٹی سی بات شیخ کفایت, ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا کہ ابھی جب طلاق والا مسئلہ چل رہا تھا تو آپ بول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا حضرت عمر کیسے حرام کر سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی مسجد جانے کی تو حضرت عائشہ حرام کر سکتی ہیں؟ حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے, بہت اچھا, حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اللہ نے اجازت دی تو وہ روک سکتی ہیں؟ جی حنفی علماء روک سکتے ہیں, حضرت عائشہ تک کے تو رہنے دیجئے, حنفی علماء روک سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی تو حنفی علماء کیوں روکتے ہیں پھر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کیسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے دیا, تو جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی, مولانا جیسے ارے بھائی جواز عدم جواز کا مسئلہ ہے, جواز عدم جواز کا مسئلہ ہے, روکنے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تم, ابھی پچھلی اسٹریم میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ویڈیو ہم نے پلے کیا تھا, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ رب العالمین کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو. مفتی تقی عثمانی کہہ رہے ہیں روکنا چاہیے, تو روکنے کا مسئلہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت روکو, مفتی تقی عثمانی کہہ رہے روکنا چاہیے, تو حنفی علماء روک سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مت روکو. تو بات جیسے کیا بات ہے اس میں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی, اللہ کی روایت بھی ہے, صحابہ کے اقوال بھی ہیں, تو صحابہ جس آیت کو جس طرح سمجھے ہیں تو صحابہ سے بھی ہم فہم کہاں سے لیں گے؟ قرآن کی میرے بھائی میرے آپ بول رہے ہیں نا, ہاں آپ مطلب آپ اس معاملے میں جب میں کہہ رہا, جب آپ طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر کیسے روک سکتے ہیں, تو ہم تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عائشہ کیسے روک سکتی ہیں, حنفی علماء کیسے روک سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے؟ تو نہیں, ایک تو ہے اجازت دینا, ایک ہے حرام الحلال کا مسئلہ ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے دیکھیں, طلاق کا مسئلہ. ارے بھائی دونوں شریعت کا حکم ہے, حلال و حرام بھی شریعت کا حکم ہے, اجازت دینا اور روکنا بھی شریعت کا حکم ہے. جی حلال و حرام بھی شریعت کا حکم ہے اور اجازت دینا اور روکنا بھی شریعت کا حکم ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت روکو, منع کر رہا ہے مت روکو, اور علماء کہہ رہے ہیں روک سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں, تو یہ بھی تو حلال و حرام کا مسئلہ ہو گیا. اللہ نے کہا مت روکو تو کیا ہے, واجب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا نا روکنے سے کہ مت روکو, اور آپ کہہ رہے ہیں روکو, تو اللہ کے حرام کو آپ بھی تو حلال کر رہے ہیں. تو ائمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف حکم دے دیا, اس معاملے میں ائمہ اللہ کے خلاف حکم دے سکتے ہیں, طلاق کے مسئلے میں نہیں دے سکتے ہیں. چلیں اب طلاق کے مسئلے پہ میں نے کچھ سوال تھے مولانا, یہ تو ہم اس کے بھائی میرے دیکھو میں نہیں وہ بات آپ سے کفایت کریں گے, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ صریح حدیثیں موجود ہے خواتین کی مسجد میں جانے کی, پھر بھی فتنے کا حوالہ دے کر کے حنفی علماء روکتے ہیں, چاروں کے چاروں روکتے ہیں. حضرت عائشہ نے روکا نہیں تھا, حضرت عائشہ نے تو صرف اندیشہ ظاہر کیا تھا, پر آپ کے حنفی علماء باقاعدہ روکتے ہیں اس کو. تو ویسے ہی حضرت عمر نے ایک مسئلے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اجازت دی تھی لیکن اس کی وجہ سے فتنہ ہو رہا تھا, مفاسد پیدا ہو رہی تھی, تو انہوں نے ایک اس صورتحال کا حوالہ دے کر کے وقتی طور پہ اس کو پابندی یہ نافذ کر دیا کہ اب کوئی 3 دے گا تو 3 مان لیں گے. جیسے آپ حنفی علماء کو حق دے رہے ہیں نا, وہی حق حضرت عمر کو بھی حاصل تھا. 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے, جیسے کتاب الاجماع کا آپ نے حوالہ دیا, تو کتاب الاجماع میں بھی 3 طلاق پر انہوں نے لکھا ہے کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر امت کا اجماع ہے. نہیں بھائی یہ جب اس سے پہلے بھی میں نے سنن ترمذی امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں ہی نیچے لکھ دیا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے. جہاں سے آپ روایت نقل کرتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں ہی دیکھ لیں, امام نووی نے وہاں پر لکھ دیا کہ اختلافی مسئلہ ہے. اس لیے پچھلے درس میں نے وہ باقاعدہ عبارتیں پڑھ کر کے سنائی تھی, خود امام نووی نے یہ کہا کہ اختلافی مسئلہ ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اجماع ہے اس پر؟ امام طحاوی نے بھی کہا, جو جن کو حنفی مانتے امام مت, انہوں نے بھی کہا اختلافی مسئلہ. اور میرے بھائی کثرت ہمیشہ آپ کا یہ, میرے بھائی حنفی حضرات, آپ ایک بات بتائیے مجھ کو کہ آپ اس پر جمہور علماء اس لیے آپ عمل کرتے ہیں یا اس پر اس لیے مانتے ہیں کیونکہ امام حنیفہ کا قول ہے یہ؟ جمہوری ہیں حنفی ہیں آپ, کیا ہیں؟ جی مولانا کیا سوال ہے آپ کا؟ میں بول رہا ہوں کہ 3 طلاق کو 3 آپ کیوں مانتے ہیں؟ امام حنیفہ کا قول ہے اس لیے مانتے ہیں یا جمہور کا قول ہے اس لیے مانتے ہیں؟
امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے, جمہور کا بھی قول ہے, ان کے پیچھے دلائل ہے ان کے پاس. جب جمہور اکثریت, تین چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ دلائل آپ نے تین چیزیں کہی کہ جمہور کا بھی قول ہے, دلائل بھی, اور امام حنیفہ بھی قول ہے. آپ کیوں مانتے ہیں؟ ہم تینوں کی وجہ سے مانتے ہیں. اچھا, اگر تینوں میں اگر امام ابو حنیفہ کا قول نہ ہو کسی مسئلے میں اور جمہور اس پر ہو اور دلیلیں بھی ہو تو مان لیں گے وہ؟ دیکھیں سنیں, ابھی طلاق کا مسئلہ ہے, جیسے نہیں, میرے سوال کا جواب دیں. سنا ہے نہیں, میرے سوال کا جواب دیں. آپ میرے سوال کا جواب دیں. کسی مسئلے میں اگر امام حنیفہ کا قول نہ ہو اور جمہور کا قول ہو اور دلائل بھی ہو تو مان لیں گے آپ؟ دلیلیں دونوں طرف دیکھی جائیں گی, کس کی دلیلیں مضبوط ہے نا. دلیل دیکھیں گے. آپ مقلد نہیں ہیں, آپ مقلد نہیں ہیں, آپ دلیل دیکھیں گے. جی, مقلد کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی, آپ دلیل دیکھیں گے, امام حنیفہ کی تقلید کریں گے. تقلید کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل نہیں ہوں گی ان کے پاس, دلیل تو ہے نا. تو کسی مسئلے میں اگر دلیل امام حنیفہ کے خلاف چلی جائے تو مان لیں گے اس کو؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا نا دلیل دونوں طرف. ارے دونوں طرف کے دلائل. ارے بھائی, تو میں تو بول رہا ہوں کہ دیکھنا پڑے گا, دیکھنا پڑا, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا, پھر کسی مسئلے میں دلیل امام حنیفہ کے خلاف چلی گئی تو آپ مان لیں گے دلیل کو امام حنیفہ کا قول چھوڑ کے, جبکہ جمہور بھی دلیل کرے ہو تو بالکل پہلے حدیث ہے. پھر آپ اپنے آپ کو حنفی کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ پھر کہاں منفی رہ گئے جب امام حنیفہ کو آپ نے چھوڑ دیا دلیل کی وجہ سے؟ تب کہاں منفی رہ گئے؟ ماشاءاللہ. ارے بھائی, جب آپ نے اصول آپ کا طے کر دیا, جب آپ نے اصول طے کر دیا کہ آپ دلیل کی بنیاد پر امام حنیفہ کو چھوڑ دیں گے, جمہور کی بات مان دیں گے, ماشاءاللہ, پھر آپ حنفی کہاں رہ گئے؟ پھر تو مسلک تو آپ نے ہمارا مان ہی لیا, الحمدللہ, منہج تو قبول کر ہی لیا کہ دلیل آ جائے تو امام کو چھوڑ دو. یہ ساری تقلید کی بحثیں اسی وجہ سے تو ہو رہی ہے کہ دلیل آ جائے تو امام کو چھوڑ دو. تو ہم تو استقبال کرتے ہیں آپ کا, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. بالکل مولانا, جیسے بالکل مولانا, لیکن پہلے دلیل تو آئے نا کسی مسئلے پر. نہیں, دلیلیں تو آ رہی ہیں. اب وہ دیکھیے دلیلیں نہیں, وہ ٹھیک ہے, آپ دلیلوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں مان رہے تو ہم زبردستی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری تقلید کریے. آپ دلیل کی اتباع کریے, یہی ہماری دعوت ہے کہ آپ دلیل کی اتباع کریے. بس اتنی بات ہے. بارک اللہ فیکم. بھائی, ہم یہ نہیں بحث کر رہے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے غلط ہے. میں نے تو ایک مثال دیا, جب اجماع کی بات آ گئی نا تو ہم نے کہا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ جو جن کو احناف کے بہت بڑا مقام حاصل ہے, انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ طلاق کے مسئلے میں اختلاف ہے, اور صحیح مسلم کی حدیث کی وجہ سے اہل علم کی ایک جماعت ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق کو ایک شمار کرتی ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے نا, تو اجماع کا دعویٰ کیسے صحیح ہوگا جب انہوں نے بات لکھی ہے؟ باقی کیا صحیح کیا گئی یہ تو ایک الگ ٹاپک ہوگا نا, ٹاپک چینج ہو رہا ہے وہاں پہ. بھائی, ہم صرف اتنی بات ثابت کرنے کے لیے وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کو تسلیم کیا, تو آپ اجماع کا دعویٰ نہ کریں, یہ اصل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, چلیے, جزاک اللہ خیر. اجماع کی تعریف کر سکتے ہیں آپ, اجماع کسے کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اجماع کیا؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. اصول تو ترنم سے بول سکتے نا. اتفاق و مجتہدی حاضی الامہ علی حکم شرعی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور. اتفاق و مجتہدی حاضی الامہ علی حکم شرعی فی عصر من العصور بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اجماع کی تعریف ہے. فرمائیں. اب مجتہدین کا اتفاق ہو جائے کسی چیز پر, ہے نا. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجتہدین کا اتفاق ہو جائے کسی مسئلے پر, وہ اجماع ہے. ہاں, یہی ہے نا. اللہ حکم شرعی, ایک منٹ, اللہ حکم شرعی, کسی شرعی حکم پر اتفاق ہو جائے. ٹھیک ہے جی, یہ یاد رکھیے گا کہ شرعی حکم پر اتفاق ہونا چاہیے, کسی سیاسی فیصلے پر اتفاق نہیں, کسی شرعی حکم پر اتفاق ہونا چاہیے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ مجتہدین حضرات شریعت کے خلاف کسی بات پر امت کا اجماع ہو جائے؟ پہلے ثابت تو کرو میرے بھائی کہ اجماع ہوا ہے. آپ تو دعویٰ کر رہے ہو صرف نا. نہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں, یہ امام نووی نے جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں, کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی شرح میں لکھا ہے قد اختلف العلماء فی من قال لامراته انت طالق ثلاثا, کہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تم کو 3 طلاق, فقال الشافعی ومالک وابو حنیفہ واحمد وجماہیر العلماء من السلف والخلف یقع ثلاث. تو امام شافعی, مالک, ابو حنیفہ اور جمہور سلف خلف کے علماء کہتے ہیں 3 ہو جائے گی.
وقال طاؤس وبعض اہل ظاہر لا یقع بذلک الا واحد، اور طاؤس اور بعض اہل ظاہر کہتے ہیں کہ ایک ہی واقع ہوگی، اور یہی بات ہے وہو روایت عن الحجاج بن ارطاط و محمد بن اسحاق، یہی روایت ہے حجاج بن ارطاط سے، محمد بن اسحاق سے۔ والمشہور عن الحجاج بن ارطاط انہ لا یقع بہ شیء، کہ ایک بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو تین قول ہو گئے، ایک قول ہے تین واقع ہوگی، طاؤس رحمہ اللہ اور اہل ظاہر کے بعض علماء کا قول ہے ایک واقع ہوگی، حجاج بن ارطاط محمد بن اسحاق یہ بھی کہتے ہیں ایک واقع ہوگی، اور حجاج بن ارطاط سے ایک قول اور مشہور ہے بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو خود امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس مسئلے میں تین قول ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں تین واقع ہوگی، کچھ کہتے ہیں ایک واقع ہوگی، کچھ کہتے ہیں ایک بھی واقع نہیں ہوگی۔ اب تو مان لو میرے بھائی کی اجماع نہیں ہے۔ قول جیسے مولانا قول کا مختلف ہو سکتے ہیں، اس سے یہ ثابت کیا قول ہوتا ہے کہ مختلف اجماع ہوگا نہیں تبھی تو اجماع نہیں ہوا نا، جب اختلاف ہو گیا تو اجماع کیسے ہوا؟ ایک مسئلے میں اختلاف بھی اور اجماع بھی ہے۔ امام طاؤس تو تابعی ہیں، تو ایک مسئلے میں اختلاف بھی اور اجماع بھی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ قول تو صحابہ کے بھی مختلف پائے جاتے ہیں نا، اس کا تو مطلب یہ اجماع تھوڑی نہیں ہوا ہوگا نا کہ جب قول ہو جائے۔ ارے بھائی جب بھائی آپ دیکھو یہی مسئلہ ہے نا کہ آدمی کے پاس حق آئے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ مان لو کہ اس پہ اجماع نہیں ہے، آپ کے سامنے امام نووی کا قول میں نے پیش کر دیا، وہ کہہ رہے کہ اختلاف ہے، تو جب اختلاف ہو گیا تو اجماع کہاں رہ گیا؟ جی مولانا میں اتفاق کا مطلب ہوتا ہے نا، ابھی آپ نے مجھ سے دیکھو، آپ نے مجھ سے اجماع کی تعریف کروائی، میں نے آپ کے سامنے اجماع کی تعریف کر کے رکھ دی۔ اتفاق مجتہدی هذه الامہ، اس امت کے مجتہدین کے اتفاق کو اجماع کہتے ہیں، اور یہاں پہ خود امام نووی کہہ رہے قد اختلف العلماء فی من قال لامرأة انت طالق ثلاثا، علماء کا اس پر اختلاف ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے تم کو 3 طلاق ہے، تو خود امام نووی کہہ رہے کہ اختلاف ہے، تو کہاں اجماع ہوا؟ اتفاق ہوگا تب اجماع ہوگا نا، یا تو خود امام نووی کہہ رہے کہ اختلاف ہے۔ بولو گے میرے بھائی؟ کیا ہوا؟ ویڈیو شاید ان کی رک گئی۔ ہاں کچھ مسئلہ ہو گیا، اب آگے نہیں شیخ، جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ غور کر رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں غور کریں گے انشاءاللہ جی، اور الحمدللہ کیونکہ عین وقت پہ ہی اپنے سامعین کے لیے ہم بتا دیں بھائی کہ دیکھیے یہ مسئلہ، اب جب آپ دلیل کی بات کرتے ہیں تو ہم دلیل سے جواب دیتے ہیں، جب آپ اجماع کی بات کرتے ہیں تو ہم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اختلاف موجود ہے، تو نہ دلیل کا جواب دے پا رہے ہیں آپ، اجماع کا جواب آپ سے بن پڑ رہے ہیں۔ اجماع کب ہوگا؟ جب اتفاق ہو جائے گا نا، جب امام نووی رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، تو اختلاف کا مطلب کہ اتفاق نہیں، اتفاق کا مطلب کہ اجماع نہیں ہے۔ آسان سی بات ہے بھائی، ماشاءاللہ، یہ پتہ نہیں ان بھائی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے۔ نہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ ابھی، اور امید کرتا ہوں وہ اس بات پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سن رہے تھے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل پر ایک علمی ڈسکشن طلاق کے مسئلے پر۔ آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل، اس چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، آپ وہاں سے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں، اور مزید علمی ڈسکشن جاننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آئی پلس کی پوری ٹیم کو جزاک اللہ خیر۔